میں ایک بات خلافت کی بھی کرتا جاؤں یہاں سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کیسے ملے تھی، کس طرح ملی ہے حضرت عثمان کو خلافت. یہ اسی صحیح بخاری کے اسی باب کا آخری حصہ آخری صفحے سے پڑھ رہا ہوں. ایک لمبی تفصیل ہے کہ حضرت عمر پہ حملہ ہوا، حضرت عمر زخمی ہوئے، معاملہ حضرت عمر کی شان ہوئی، تو میں اس پر تفصیلی بات کروں گا. لیکن جس وقت حضرت عمر دنیا سے رخصت ہونے لگے اس وقت حضرت عمر نے جو صحابہ کی شورائی کمیٹی بنائی تھی اس میں حضرت عثمان کو رکھا تھا اور خلافت کا تاج حضرت عثمان کے سر پہ سجا تھا. اس کی تفصیل کیا ہے، وہ 6 آدمی کون تھے، ان کی نیتیں کیا تھی، اور وہ آپس میں خلافت پر کیا لڑے تھے یا خوش رہے تھے، اس پر بھی ذرا بات سن لیجئے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت لائے ہیں اور حضرت عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے آخری لمحات ہیں. فقالوا اوصی یا امیر المؤمنین، ارد گرد بیٹھے صحابہ نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کا آخری وقت لگتا ہے، آپ کچھ وصیت فرما دیجئے خلافت کے بارے میں. احق بہذہ الامر، من احق بہذا الامر، یہ خلافت کا حقدار کون ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہؤلاء النفر او الرہط الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہم راض. میں کچھ آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں اور یہ وہ آدمی ہیں جن کے لیے میں شہادت اور گواہی دے رہا ہوں کہ حضور پاک مرتے وفات کے وقت تک ان سے راضی رہے، حضور وفات کے وقت تک ان سے راضی رہے. یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے لکھوانا شروع کیا. فرمایا علی و عثمان و زبیر و طلحہ و سعد و عبد الرحمن. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 صحابہ لکھوائے. وقال یشہدکم عبداللہ ابن عمر. اللہ اکبر. اس وقت بھی بیٹے کی محبت دل میں نہیں آئی کہ یہ سے امیر المؤمنین بنا لو. عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ساتھ بیٹھا سن رہا ہے، دیکھ رہے ہیں حضور کے پسندیدہ صحابی ہیں، لیکن بیٹے ہونے کے ناطے انہیں نہیں کہا انہیں بنا لینا. ان کو دیکھ کر کہا عبداللہ. اب اگلا جملہ حضرت عمر، یہ موت کی سسکیاں ہیں اور حضرت عمر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یشہدکم عبداللہ ابن عمر ولیس لہ من الامر شیء. عبداللہ آپ کا معامل رہے گا، خلیفہ نہیں بنے گا. یہ اپنی زندگی میں بیٹھ کے کہا. ایسے کہتے ہیں مدبر وقت حکمرانی، ایسے کہتے ہیں دل اور گردہ اور جان سے بات کر رہا ہوں. بیٹا سامنے بیٹھا ہے، کہا جی نہیں، یہ بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوگا، جو تعاون مانگو گے یہ تعاون کرے گا. اور پھر جب یہ معاملہ چل پڑا اور صحابہ کہتے ہیں کہیئتہ التعزیہ، یہ بھی ان کی دلجوئی کے لیے کہا تھا، ورنہ ان کو مشیر کوئی مقرر نہیں کیا تھا کہ پکے مشیر ہیں تمہارے ہمیشہ کے لیے. ان کے دل کی تسلی کے لیے کہا تھا. چلو عبداللہ یہ نہ کہے کہ یار میں بھی بیٹھا تھا جو مجھے کچھ نہیں کہا، تسلی کر کے بس تعاون کرتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اگلا جملہ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتِ الْأَمْرِ سَعْدًا، اگر سعد بن ابی وقاص خلیفہ بن گیا نا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا فرمایا فَهُوَ ذَاكَ، بس وہ بندہ پھر کافی ہے، وہ بڑا تجربے کار ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِرَ، اگر کوئی اور بن گیا تو سنو سعد سے بھی مدد لیتے رہنا، وہ بڑے تجربے کار صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہاں فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خَيَانَةٍ، میں نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے جو ہٹایا تھا، یہ نہ سمجھنا وہ خائن تھا، بس کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے انہیں واپس بلا لیا تھا. کہا مجھے اس پر شک نہیں. پہلے کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر نے انہیں واپس کر کے ولید کو بھیجا تھا. کہا ان کو جو میں نے گورنری سے معزول کیا تھا وہ کسی خیانت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بس وہ کچھ حکمتیں تھیں. حضرت عمر کے ذہن میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت عمر نے بغیر وجہ بتائے خالد ابن ولید کو کہا آپ کمانڈر ان چیف ختم، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے. اور وہ بھی ماننے کا امیر المؤمنین کل بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج بھی اللہ کے لیے لڑوں گا.
ایک بندے نے کہا عمر نے آپ کے لیے یوں کیا ہے، تو حضرت خالد نے یوں دیکھ کے کہا تھا کل بھی عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا تھا، آج بھی عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا ہے۔ اطاعت اطاعت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کمانڈر ان چیف کو ان نے کنٹرول کیا، اور اس طرح ان کا کہا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ بے فکر رہنا، ان سے مدد لیتے رہنا، میں نے کسی خیانت کی وجہ سے نہیں ہٹایا تھا۔ اور پھر یہ معاملہ یوں چل پڑا، چلتے چلتے حضرت عمر فوت ہو گئے، قبر کی کفن دفن ہو گئی۔ وفات کے بعد ان 6 بندوں کا اجلاس ہوا، ان 6 بندوں کا اجلاس ہوا اور یہ آپس میں کٹھے ہوئے۔ جب آپس میں کٹھے ہوئے مشورہ کرنے لگے اب بتاؤ کیا کریں گے۔ جب یہ 6 بندے بیٹھے جن کا نام خلافت کی کمیٹی میں آیا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف مالدار بھی ہیں، ذو رائے بھی ہیں، ذو کلام بھی ہیں، ذو خطابت بھی تھے، اچھی طرز پر گفتگو بھی کر سکتے تھے۔ 8-10 بندوں کو بیٹھ کے بہترین ڈیل کرنا ہوتا تو ان میں جسے کہتے ہیں نا کوالٹیز اس کے کیا کہتے ہیں لیڈرشپ کے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کوالٹیز جتنے حضرت عبد الرحمن بن عوف میں تھے بہت کم کسی اور پہ ہوتے۔ جب یہ بیٹھے تو سب نے کہا آپ ہی بات شروع فرما لیں، آپ بڑے آپ ہی بات شروع فرما لیں حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف سے۔ اور مزے کی بات یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور عشرہ مبشرہ کون ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ۔ اس سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے حضرت سعید بن زید سے عشرہ مبشرہ کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ، حضور نے 10 صحابہ کو گنا اور فرمانے لگے ابو بکر فی الجنہ، گنتے رہنا، حضرت ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، علی جنتی ہے، وطلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، والزبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، وسعد فی الجنہ، حضرت سعد بن وقاص جنتی ہے، وعبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ 9 ہوئے۔ سعید بن زید سے کہا من التاسع، بات تو پوری ہو گئی، اب پورے 9 ہو گئے، 10واں کون تھا؟ کہا آنا، 10واں یہ سعید بن زید تھا رضی اللہ عنہ۔ اپنے آپ کو پھر بھی آخر پہ گنا، کہا 10واں میں تھا۔ کبھی عنوان ہو نا سعید بن زید، آپ کبھی ان کا واقعہ، میں نے اس پر عرصہ کلام کیا ہے، میرے بیانات سعید بن زید کے عنوان پر انٹرنیٹ پہ ہیں۔ واللہ ان کے جو واقعات بچپن سے لے کر وفات تک کے نا، شاید کوئی ایسا واقعہ ہو جس پر آنسو آنکھ سے باہر نہ نکل آئے، ورنہ ایسا نہیں ملتا۔ اتنی کمسری کے عالم میں بچپنا، لڑکپنا، وہاں سے باپ کو اٹھایا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، ماں کو اٹھایا گیا ہے، بیچ دیا گیا ہے، پھر اس بچے کو اٹھایا گیا ہے، اس میں دیار غیر کی جو ہے نا صعوبتیں برداشت کی ہیں، کہاں سے لا کر حضرت سعید بن زید کو اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ میں رکھا ہے۔ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ سعید بن زید 10ویں نمبر پہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو انہی 6 کو حضرت عمر نے منتخب کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کی بات چلانے کے لیے کہا کہ ہم 6 ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے یار بات ایسی ہے، اجعلوا امرکم الی ثلاثہ، ہم 6 بندے ہیں، 3 وکیل بنا لو، 3 موکل ہو جاؤ، تو بات 3 کے اندر آ جائے گی، طے کرنا بہت آسان ہو۔ بتاؤ تم کس کس کو اپنا معاملہ دینا چاہتے ہو؟ 3 ہو جاؤ نا، 6 میں سے فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ یہ حساب کا اعلیٰ درجہ ہے، بہت بڑا فارمولہ دیا ہے تاکہ اس پر کوئی اعتراض اور کوئی اشکال نہ آ سکے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی اس بات پہ ان 6 کے 6 نے کہا بھئی بات تو ٹھیک ہے، ہم اپنے میں سے جس کو بھی دینا چاہیے یار میری طرف سے فیصلہ تو کر لے۔ تو جو فیصلہ شروع ہوا وہ کیا ہوا؟ قال الزبیر، حضرت زبیر بن العوام نے پہلے فرمایا قد جعلت امری الی علی المرتضی، میرا جو فیصلہ کر دے میں راضی ہوں۔ حضرت زبیر بن العوام یہ کہہ کر پیچھے ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہٹ گئے۔ فقال طلحہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا قد جعلت امری الی عثمان، حضرت عثمان جانے اور میرا فیصلہ جانے، چاہے مجھے کہیں یا نہ کہیں، بس یہ میری طرف سے وکیل بیٹھے۔ وقال سعد بن وقاص فرمان لگے قد جعلت امری الی عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بس آپ ہی میرے ہو، آپ میرے وکیل ہو، ہم تینوں پیچھے ہٹ گئے، آپ ہی جو فیصلہ کر لیں ہمیں دے دیں، اپنے پاس رکھ لیں، جو بھی کر لیں۔ دیکھو صحابہ کی محبت ہے، آج لوگ کرسی کے پیچھے لڑتے ہیں اور وہاں خود وہ بندہ دوسرے کہہ رہا ہے یار جو تو فیصلہ کر لے ٹھیک ہے،
اسے کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ. اللہ پاک نے فرمایا نبی میں نے ان صحابہ کے دلوں پہ وہ محبت قائم کر دی ہے جو راتوں رات صبح اٹھے ہیں تو بھائی بھائی بن چکے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. پوری کائنات کا سونا اور چاندی بھی لگا دو تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے جیسے میں صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. ایسے پیار پیدا کیا تھا. ایسے تو رحماء بینہم نہیں فرمایا کہ آپس میں رحم دل ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل کرے, فضائل اعمال میں لکھتے ہیں یہ تین صحابہ ہیں, یہ تینوں الاتش کہہ رہے ہیں عہد کے میدان میں, پانی پانی. ایک رشتہ دار نے دیکھا میرا رشتہ دار ہے, اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا, اس نے کہا اسے دو, یہ آخر سسکیوں میں ہے, اس کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں, یہ روح کھینچی جا رہی ہے. پھر بھی کہا یار چھوڑ دو اسے دے دو. وہ دوسرے کے پاس لے گیا, تیسرے نے بولا, وہ تیسرے کے پاس لے گیا, کہا تیسرا صحابی شہید تھا, پھر دوسرے کے پاس ہے وہ بھی شہید, پھر اپنے رشتہ دار کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکا. ما الفت بین قلوبہم. پوری کائنات کا پیسہ بھی لگا دینا یہ محبت نہیں ملتی. ایک شخص نے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا تھا تو کافروں کو جا کر کہا تھا, یہ عروۃ بن مسعود الثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور انہیں کہا تھا میں بادشاہوں کی درباروں میں جا کر بادشاہوں کی درباریوں کے پیار اور محبتوں کو جانتا ہوں, لیکن سنو حضور پاک کی محبت صحابہ سے اور صحابہ کی محبت حضور سے ایسی ہے, ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. میں نے آج تک کسی ایک کو کسی ایک سے پیار کرتے یوں نہیں دیکھا جیسے حضور کے صحابہ حضور کریم سے پیار کرتے. تو یہاں یہ تینوں بھی خلافت کے لیے آپ ہی فیصلہ کر دیں, آپ کر دیں, آپ بڑے ہیں, بس جو بھی فرمائیں گے ہم تیار ہیں. یہ تین خلیفہ تینوں نے اختیار دے دیا, اب پیچھے تین ہی بچ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف خود ہے, حضرت عثمان ہے اور حضرت علی ہے, یہ تین ہی بچ گئے. ان تین سے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف مخاطب ہوئے اور ان دونوں کے یوں ہاتھ پکڑے, کہا آپ تینوں ادھر چلے جاؤ, آپ تو چلے گئے, یہ دو آ جائیں. ان دونوں کو بلایا اور ایک جملہ بڑا زبردست فرمایا, فرمانے لگے ایکم تبرأ من ھذا الامر فلنجعلہ الی. اب تم دو بیٹھے ہو اور میں بیٹھا ہوں, مجھے تو چھوڑ دو, آپ دو بتاؤ جو کہے گا میں نہیں لینا چاہتا میں اسی کو بناؤں گا, جو کہے گا میں نہیں لینا چاہتا میں اسی کو بنا دوں گا. اب حضرت عثمان نے سوچا بھی میں کہوں نہیں لینا چاہتا تو اس کا معنی میں خلیفہ ہوں, اور حضرت علی نے سوچا میں کہوں میں نہیں لینا چاہتا تو میں خلیفہ ہوں. تو فسکتا, دونوں چپ ہو گئے. میں نے کہا جی ہم جواب نہیں دیتے, یہ تو آپ نے میں مشکل میں ڈال دیا. یہ کہا اب ہم کہ نہیں لینا چاہتا تو اس کا مطلب ہے لینا چاہتا ہوں, یوں نہیں ہو سکتا. دونوں خاموش, نے جواب نہیں دیا. بعض سوال ایسے ہوتے ہیں خاموشی دونوں کا جواب ہوتا ہے, تو دونوں خاموش ہو گئے بھی یہ کون سا سوال ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر اگلی بات کی, کہا جب اس پر آگے بات نہیں چلی نا تو کہا یار ایسی بات ہے آپ اس میں سے بات کر دو, لیکن یاد رکھنا لَيَنْزِرَنَّ أَفْضَلُكُمْ فِي نَفْسِي, میں افضل بندہ دیکھ کر بناؤں گا, کہہ لو. پھر بھی نہیں بولے. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ منہ سے کہنا کیا بات ہوتی ہے. دونوں خاموش ہیں. اب دیکھو نا کسی کے دل میں لالچ نہیں ہے نا. أَبَرَّأَهَا قُلُوبًا, ابن مسعود سے کہتے ہیں ان کا دل بہت پاک ہے, ان کے دل بہت پاک ہے. وَأَعْمِقُهَا عِلْمًا, ان کا علم بہت گہرا ہے. وَأَكَلُّفَهَا تَكَلُّفًا وَأَكَلُّهَا تَكَلُّفًا, یہ تکلف میں پڑھنے والے نہیں ہیں, کھلی کھلی بات کے معاملہ چلنے والے تھے. تو پھر بھی دونوں خاموش. آخر فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا, حضرت علی کا ہاتھ پکڑا عبد الرحمن بن عوف نے اور فرمایا لَكَ قَرَابَةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ وَالْقَدْمَ فِي الْإِسْلَامِ. علی آپ حضور کے قریبی بھی ہو. قریبی کا مطلب داماد تو عثمان غنی بھی ہیں اور دوہرے ہیں, اس کا مطلب عثمان غنی دورے داماد ضرور ہیں لیکن علی پہلے رشتہ دار بھی تھے پھر داماد بھی تھے. تو کہا آپ قریبی ہو. نمبر ایک, اس سے کوئی حضرت عثمان کو اہل بیت سے نہ نکالے, حضور کے داماد اہل بیت ہیں, یاد رکھنا, بیٹیوں کے ساتھ اہل بیت ہیں, اولادوں کے ساتھ اہل بیت ہیں, نبی کی بیویوں سمیت یہ اہل بیت ہیں, اس سے یوں نہ نکالنا. قرابت کا معنی ہے کہ اس رشتے سے پہلے بھی تمہارا رشتہ تھا حضور سے. تو کہا علی آپ کا پہلے بھی رشتہ تھا, والقدمہ فی الاسلام, اور عثمان سے پہلے ایمان علی آپ نے لایا ہے, کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے ہیں, بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے ہیں. جب ابو بکر ایمان لائے پہلے دن حضرت عثمان کو کلمہ پڑھا کر حضور کے سامنے اپنی وصولی پیش کی.
تو حضرت علی تو پہلے ہیں ایمان میں، تو کہا والقدم فی الاسلام، علی آپ کا اسلام بھی پہلے ہے. ما علمت فاللہ علیک لئن امرتک لتعتدلن ولئن امرت عثمان لتسمعن ولتطیعن. کہا علی میں جانتا ہوں میں تجھے خلیفہ بنا لوں نا تو تو عدل بھی کرے گا، اور اگر نہ بنا لوں تو تو حضرت عثمان کی اطاعت بھی کرے گا اور بات اس کی سنے گا بھی. حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر اب نہ ہاں کرنی تھی نہ کرنی تھی نا، مسئلہ تو یہی تھا. پھر حضرت عثمان کا یوں ہاتھ پکڑا اور ان سے یوں تھوڑی سی تنہائی میں کر کے بات کی. کہا عثمان آپ سے بات ہے، یہی بات کی. انہیں بھی نہیں بتایا کہ تجھے بنا رہا ہوں، یہی بات کی، لیکن تھوڑی علیحدگی میں کی. جب کر لی فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ، کہ دونوں میں جو بھی بن جائے آپ جو ہے نا وہ کرو گے، لوگوں کے ساتھ تعاون اور فلاں اور فلاں اور اچھائی اور وعدہ میثاق پیمان عہد یہ لے لیا. جب یہ ہو گیا فقال ارفع یدک یا عثمان، کہا راضی ہو؟ کہا جی راضی ہوں. کہا ہے عثمان غنی آپ ہاتھ اٹھائیے. پھر حضرت عثمان کا ہاتھ اٹھایا، فبایعہ، کہ پہلے عبد الرحمن بیعت کرتا ہے، پہلے خود بیعت کی. فبایع لہ علی، دوسرے نمبر پہ ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت عثمان کی بیعت کی. وہ ولج اہل الدار، پھر یہ مدینہ کے لوگ اور جو پیچھے تینوں بیٹھے تھے جن نے اپنا بنایا تھا بڑا، انہوں نے بیعت کی. فبایعہ، یوں وہ خلیفہ بنے. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات تھی، جو حضرت عثمان غنی کو اس طرح پہ خلافت ملی ہے. جو نہ مانگے اور اللہ دے دے، پھر اللہ کی تائید بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہے.